حب الدنیا رأس کل خطیہ، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کی محبت سارے برائیوں کی جڑ ہے، اور ہم دنیا کے لیے زندہ ہیں۔ آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندہ ہے، دنیا کے لیے اس کا جینا مرنا ہے، بات تو ختم ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہمارا موضوع ایمان اور کفر۔ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے اور اس کی خاص توفیق سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایمان اور کفر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں واضح طور پہ فرما دیا ہے۔ اصل میں ہم تو قرآن کے بارے میں نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ بنیادی جو ہدایت ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن سے ادھر ادھر آپ نے نہیں ہونا، اور ہم ہٹ چکے ہیں، راہ مستقیم سے ہم ہٹ چکے ہیں۔ ہر شخص اپنا دین پیش کر رہا ہے، اپنے خیالات پیش کر رہا ہے۔ میں ایک عام طور پہ بات کر رہا ہوں، خواہ کہ ممبر سے بات ہو رہی ہے یا جو رسمی پیر ہیں، جو درویشی کا سسٹم ہے، وہ بھی اپنی ایک دائرہ کار ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ بات میں ضرور کروں گا کہ حقیقت کیا ہے، اور آپ کو جاننا چاہیے، آپ کو جاننا چاہیے۔ دیکھیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں، کیا نظریہ ہے کیا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے قرآن سے بتا رہا ہوں۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اب جو بات ہے میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے تمہیں بنایا ہے، تو اب تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بھی یہ ایمان یا کفر۔ دیکھیں، ایک بات میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نہ دین کی حقیقت کو سمجھے ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مطلب ایک ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا، اور وہ دنیا کی کامیابی ہے، ختم بات۔ تو یہ تو بڑی پیچیدہ ہے، ایک کام کو آپ جاننا ہی نہیں چاہتے، تو پھر اس کے بارے میں آپ سے گفتگو فضول ہے۔ جو لوگ جاننا نہیں چاہتے حقیقت کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ قرآن کی آیت ہے بھیا۔ اے داعی قرآن، نبی یا اس کے بعد جو بھی قرآن پیش کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ جو جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، ان کو تم سنا نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے۔ لا تسمع الموتى، اور جو پیٹ پھیر لے، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کے چلے جائیں تو ان کو تم آواز دو گی بھی تو واپس نہیں آئیں گے۔ ولوا مدبرین، اور ہم پھر چکے ہیں۔ آج کا مسلمان حقیقی دین سے پھر چکا ہے۔ اس نے تو نماز روزہ کو دین بنا لیا ہے، یا داڑھی رکھ لی، یا خاتون نے پردہ کر لیا، بس میں تو بڑی دیندار عورت ہوں، میں تو بڑا دیندار ہوں، مٹھی پر داڑھی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ باقی یہ سب ایک مذاق ہے، دین کے ساتھ ایک مذاق ہے، اور یہ مذاق کی میں بات نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے۔ ہمارا پول کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ دائی قرآن سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے
کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ ذَرِ الَّذِينَ، تم چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو مسئلہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ بھی منع فرمایا ہے اور ہمیں واضح طور پہ کہا ہے کہ دیکھو میرا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ تو ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ مخاطب کس سے ہے؟ آج کے مسلمانوں سے۔ دیکھیں مرض کو تسلیم کر لیں، جو بیماری آپ کے اندر ہے، جو ایک روگ لگا ہوا ہے، فی قلوبہم مرض، ہمارے دل میں ایک مرض ہے اور وہ ہم مرض سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ مرض کیا ہے؟ دنیا کی محبت کا۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کی محبت سارے برائیوں کی جڑ ہے، اور ہم دنیا کے لیے زندہ ہیں۔ آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندہ ہے، دنیا کے لیے اس کا جینا مرنا ہے، بات تو ختم ہو جاتی ہے۔ میں ایمان اور کفر کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ کفر انکار۔ دو معنوں میں آتا ہے عام طور پہ کفر، قرآن میں دو معنوں میں آتا ہے۔ ایک تو ناشکری کے معنوں میں ہے، کفر جو ہے ناشکری کے معنوں میں ہے، اور ایک انکار کے معنوں میں ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے یا ناشکری کا۔ آج کا مسلمان اس نے انتخاب کر لیا ہے ناشکری کو۔ آج کا مسلمان من حیث الامت اور من حیث الافراد، فرد، گھر میں جو دو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ماں باپ ہیں، میاں بیوی ہیں، لڑکا لڑکی ہیں، جو جس حیثیت میں بھی ہیں، یہ نافرمان ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اقدار کس چیز کا نام ہے، دین کیا ہے، اور یہ کیا اہمیت رکھتا ہے، نہیں معلوم، ہمیں نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا تو منزل واضح ہے ہمارے سامنے، دنیا، ختم بات۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایمان اور کفر کی میں بات کر رہا ہوں نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ تمہیں عذاب دے، تکلیف دے، اگر تم شکریہ کی روش اختیار کر لو اور یقین کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف نہیں دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ كَمَا قَالَ، قرآن کی آیت ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کر لیں تو آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے میں ان پر کھول دوں گا۔ تو خیر دیکھیں، آج کا جو ایمان کا مطلب یقین، کفر کا مطلب انکار۔ انکار کس سے؟ ہدایت سے۔ کفروا وکذبوا بآیاتنا۔ دیکھیں ہدایت اصل چیز ہے۔ یہ بات تھوڑا سا میں لہجے کو یعنی نرم انداز سے میں کہہ رہا ہوں، اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا غور کریں کہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ اگر سنی انسنی کر دیں گے تو میرا تو پھر باتیں کرنا فضول ہو گیا آپ کے لیے۔
تو توجہ سے ذرا بات سنیں. اصل ہدایت ہے دنیا میں، اصل ہدایت ہے اللہ کی ہدایت. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، جب آدم اور جو قصہ تھا نا یہ سورہ بقرہ میں، اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس وقت کی بات ہے. وہ سب کچھ ہو گیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، آدم نے توبہ کر لی. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا اہبطوا منہا، کہ اے آدم اور حوا تم دونوں جاؤ نیچے زمین میں جاؤ. اب تھوڑا سا مضمون میں اپنے الفاظ میں بیان کروں گا. تم زمین میں جاؤ، میں تمہیں دنیا کے لیے نہیں بھجوا رہا کہ محض دنیا ہی کی کمائی میں تم لگ جاؤ. نہیں، میں تمہیں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوا رہا ہوں، اور تم نے آخرت کی کامیابی کے لیے جد و جہد اور محنت کرنی ہوگی. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ تم زندگی اپنی مرضی سے مت گزارو. ایک تو یقین کر لو اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر. منزل میں ہوں تمہاری، اللہ تعالیٰ آدم سے فرمایا منزل میں ہوں، تمہیں مجھے مقصود حیات بنانا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے جد و جہد کرنی ہے. اور زندگی کا امتحان تم اس وقت پاس کرو گے، تھوڑی توجہ سامنے کا، زندگی کا امتحان تم اس وقت پاس کرو گے جب تم زندگی میری ہدایت کے مطابق گزارو گے. یہی تمہاری کامیابی کا کھلا راز ہے، پوشیدہ نہیں ہے. زندگی اپنی مرضی سے گزاری تو تم ناکام ہوگے ہر لحاظ سے، دنیا اور آخرت میں نقصان، خسرت دنیا والآخرہ. اور اگر تم نے ہدایت کو قبول کر لیا، مجھے منزل بنا لیا، آخرت پر یقین کر کے آخرت کی کامیابی کے لیے جد و جہد شروع کر دی، وہ پھر اور تفصیلات ہیں جو میں نے بیان کی بھی ہیں. اور زندگی تم نے اپنی مرضی کی بجائے میری مرضی سے گزاری، مجھے مدعے زندگی بنا کر، تو تم کامیاب ہوگے. اب وہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اہبطوا منہا، تم جاؤ یہاں سے، آسمان سے نیچے جاؤ زمین پہ. اما یأتینکم منی ھدی، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور کس لیے گزارنی ہے. فمن تبع ھدایا، جو ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہم تو نہیں گزار رہے ہدایت، ہدایت ہمارے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی، قرآن صدیاں ہو گئی ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو آپ نے تو کہانی اپنی ختم کر لی ہے سر. آج ہمارے سرکاری سطح پر نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے، تو بات تو آپ نے ختم کر دی. بچوں کو آپ گدھا بنائیں یا گھوڑا بنائیں، اللہ کا اس سے کیا واسطہ؟ دنیا کا گھوڑا کیا ہو گیا؟ آپ کا بیٹا وزیر اعظم بن گیا، آرمی چیف بن گیا، کیا فائدہ ہوا؟ آخرت میں کیا فائدہ ہوا؟ مقصد جب دنیا بن جاتا ہے تو آخرت آپ کی تباہ ہو جاتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ہاں، اللہ کو منزل بنا کے اور آخرت کے لیے زندگی گزارنے کا یعنی ذہن میں رکھ کر، ترجیح بنا کر، اگر آپ دنیا حاصل کرتے ہیں، ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ہے، آپ آرمی چیف بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، یہ دو بڑے عہدے ہیں ہمارے ملک کے، کوئی بات نہیں، بن جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو روکے گا نہیں، بلکہ یہ تو ضروری ہے کہ اسلام کی حکومت ہو، ایک مومن خلیفۃ اللہ جو ہے وہ حکومت کر رہا ہو، اللہ کی نائب ہو، یہ تو مقصد ہے ہمارا. خیر، تو ایمان اور کفر، اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی، میری طرف سے ہدایت آئے گی. فمن تبع ھدایا، جو ان ہدایت کا اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جس نے انکار کر دیا کہ مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے. ٹھہر جائیں ذرا،
میں بے ہوشی میں بات نہیں کر رہا، ہوش میں لگا ہوا۔ آج کے مسلمان نے ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن کی کیا اہمیت ہے ہمارے لیے۔ بس ہم کہتے ہیں یہ تو علماء کا کام ہے، نہیں، قرآن تو میرے لیے ہے۔ ٹھیک ہے عالموں سے آپ سمجھیں، لیکن قرآن تو آپ کے لیے ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تذکرون، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے اے انسان، تو کیا تم سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے؟ اللہ تو زعم الذین، اچھا بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ایمان اور اقرار، میں وہ آیت پہلے پوری کر دوں کہ اما یأتینکم منی ھدی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے انکار کر دیا یا مان کے جھٹلا دیا۔ کون؟ آج کا مسلمان ہر طریقے سے قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ رسول گواہی دیں گے کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے۔ ما آمن بالقرآن من استحل حرامہ، قرآن پر اس کا یقین نہیں ہے جس نے اس کے حرام کو حلال قرار دے دیا۔ غیر کی بندگی حرام ہے۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ، لیکن ہم غیر کی کہنا ماننا حرام ہے، لیکن ہم نے حرام کو حلال قرار دے دیا ہے۔ ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تکذیب آیات کے ہم یعنی مجرم ہیں، تکذیب آیات کے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، معنی نہیں معلوم، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی پڑھا بھی دے کہ بھئی سود حرام ہے، نفس کی اطاعت حرام ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں غیر اللہ کی حکم ماننا حرام ہے، تو ہم نے تو تمام، دیکھیں حرام کیا ہے حلال کیا ہے، سیدھی سادی بات اگر میں کہوں، آج کے مسلمان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور میں گھر کی مثال اکثر آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کے کچھ پیمانے مقرر کر دیے ہیں، مرد کو حاکم بنایا ہے، جبکہ عورت اس کی حاکمیت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی مرضی چلانا چاہتی ہے۔ ایک عام بات ہے، ایک عورت کی بات تو نہیں ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وعاشروہن بالمعروف، اچھا سلوک کرو ان سے، تو آپ کو پتہ ہے کوئی سلوک نہیں ہے یعنی خاتون خانہ کے ساتھ شوہر کا، اور اکثر لڑائی جھگڑے شوہر بیوی لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لڑتے بھڑتے ساری زندگی اختلاف ختم ہی نہیں ہوتا۔ خیر میں تو دیکھیں ہم نفس پرست ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم نفس کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ کا بندہ بننا ہمیں سوٹ بھی نہیں کرتا۔ دین کو ہم مشکل سمجھتے ہیں کیونکہ دین ہم پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرک کون؟ ہم۔ اے رسول آپ جو ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں، جو ہدایت پیش کر رہے ہیں، جس طریقے کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں، ان کو یہ بات بڑی بھاری گزر رہی۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، تو رسول تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں بلا رہا ہے۔ داعی اللہ، اجیبوا داعی اللہ، جواب دو، بات مان لو اللہ کی طرف بلانے والے کی، اللہ کو منزل بنا لو۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم تو دنیا کے لیے زندہ ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا زندگی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ خیر میں
ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ انکار کیوں ہے ہمارا. یعنی ہر حقیقت سے انکار ہے. دین سے جو بھی بات تعلق رکھتی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، دین کیا ہے، کلمہ طیبہ کا کیا مطلب ہے، اسوہ حسنہ کا کیا مطلب ہے، کیا ضرورت ہے. ہم سب بے دین ہیں، دین چھوڑ چکے ہیں. یہ واضح طور پہ میں آپ کو دین سے پھر چکے ہیں. تو وہ تو الگ ایک، یعنی عملی طور پہ آپ زبان سے تو اعلان نہیں کرتے، نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، دین کو ہم چھوڑ چکے ہیں. دین تو اخلصوا دینہم للہ، دین تو وہ ہے جب آپ زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر دیں. اور ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، اسلام میں. تو وہ تو کام ہم نہیں کرتے. ہماری تو اپنی ترجیحات ہیں، ہماری تو اپنی منزلیں ہیں. بہرحال تو انکار کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ دراصل ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم دوبارہ زندگی نہیں ہوگی. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ پرانا مسئلہ چلا رہا ہے. انکار آخرت، حساب، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے. یہ آج 2024 اگست کا مہینہ ہے، اس وقت ہم انکار آخرت میں مبتلا ہیں. انکار آخرت کی لعنت میں ہم گرفتار ہیں. یعنی ہم آخرت کو اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں. ہمارا ہر عمل دنیا کے لیے ہے، ہمارے کسی کام میں للہیت نہیں ہے. حتیٰ کہ نماز روزہ بھی ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، آباء و اجداد کی تقلید ہے، معاشرے کا جبر ہے. اس کے علاوہ ہماری دین کی کوئی حقیقت نہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں، جو ہمارے 3 بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اس میں اگر یعنی ایک بات، دوبارہ زندگی یا انکار آخرت، صحیح ہے، دوبارہ زندگی، اس کے اگر آپ قائل نہ ہو تو نہ آپ کو پھر توحید کی ضرورت ہے، نہ رسالت کی ضرورت ہے. آج ہم توحید حقیقی معنوں میں اور رسالت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. نفس ہمارا معبود ہے اور ہم اپنی مرضی سے، رسول کے راستے نہیں، رسول کا طریقہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اپنی مرضی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 ہے. انکار کرنے والوں کا خیال یہ ہے کہ انہیں دوبارہ زندگی نہیں دی جائے گی، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. بس یہ ایک بات ہے. سورہ تغابن. اب کفرو تو میں نے آپ کو کہ یا انکار یا ناشکری، اور دونوں صفات ہم میں موجود ہیں، اس پہ میں مزید بات نہیں کرتا. تو یہ خیال ہے، یقین ہے، زعم، گمان کہہ لیں، لیکن میں تو یقین کہوں گا. ہمارا یقین ہے کہ دوبارہ زندگی نہیں ہے. دیکھیں، ساری زندگی ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اور اصل ہمارے لیے مسئلہ جو ہے وہ دنیا کا ہے. باپ مر جاتا ہے تو وراثت پر جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. بہنوں کو، عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، روک لیا جاتا ہے، یا بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا حق اپنے لیے زیادہ اہمیت والی چیزیں لے لیتا ہے، یہ وہ. بہرحال خیر وہ چھوڑ دیں، میں یہ بات نہیں کر رہا. ہمارا یقین نہیں ہے دوبارہ زندگی پر. دراصل موت ایک زندگی کا آغاز ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ہم منتقل ہو جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے. وہ انگلش کا ایک جملہ ہے، بڑا اچھا مجھے لگتا ہے، پاس اوے کی ایک اصطلاح ہے، یہاں سے گزر گیا.
اور یہ گزر گئے لفظ تو ہم بھی، وہ تو گزر گئے، لیکن گئے کہاں؟ کہیں نہیں گئے، ادھر ہی ہیں۔ جانا کہاں ہے؟ کوئی بھی نہیں مرتا، مرنا کسی کو نہیں ہے، منتقل ہونا ہے۔ برزخی زندگی ایک حقیقت ہے، قرآن میں اس کا یعنی سارا حساب کتاب موجود ہے، دلیل ہے۔ ہاں یہ ہے کہ روز قیامت دوبارہ زندگی ہوگی، ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا، اور قیامت کے دن آج کا مسلمان مجرمین کی ٹولی میں ہوگا، انکار کرنے والوں کی ٹولی میں ہوگا، حق کو جھٹلانے والوں کی ٹولی میں ہم شامل ہوں گے۔ مومن فاسق، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، وہاں تو چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ یوم یعرف المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام، سورہ رحمان کی آیت ہے۔ اس دن مجرم جو ہے وہ تو ظاہر ہے، کالا چہرہ اور سفید چہرہ۔ یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ، اس دن بعض چہرے کالے ہوں گے۔ آج تو انکار کی کالک ہم نے اپنے چہروں پر مل لی ہے، اچھی طرح مزید ملنا چاہتے ہیں۔ جتنی بھی ہم سے نافرمانی ہو سکتی ہے اپنے حالات میں وہ ہم کرتے ہیں، یعنی جتنا دین سے ہم دور ہونا ہو سکتے ہیں ہم ہوتے ہیں۔ خواتین کو دیکھ لیں، مرد کو، خاوندوں کو دیکھ لیں، خواتین کوئی شوہر کی طرف سے شکایت ہو، کوئی اعراض کی یا کوئی اور جگہ منہ لگانے کی، تو خاتون پھر رویہ بدل لیتی ہے، تو زندگی ایک جہنم بن جاتی ہے دونوں کی۔ ویسے ایک میں بات کر رہا ہوں، اور وہ تو دیکھیں ہم دین کے پابند نہیں ہیں، دین کو ہم نے ایک، دین کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ سچی بات میں کہوں۔ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ یا ان کی تربیت ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی، ہم اپنی مرضی کے غلام ہیں، اللہ کی غلامی ہمیں قبول نہیں ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، نام تو کافروں کا ہے۔ آپ کو بھی کوئی کہے گا کہ بھئی یہ تو کافروں کی ہے، ہم تو نہیں ہیں، تو آپ کا کون سا گمان ہے کہ آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ قل بلا وربی لتبعثن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، مجھے اپنے رب کی قسم ہے، بلا وربی، مجھے اپنے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، لتبعثن مبالغہ کسی، ضرور تمہیں اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر جو کچھ تمہیں کیا تھا تمہیں بتلایا جائے گا، تمہارے سامنے آئے گا۔ ذالک علی اللہ یسیر، یہ بات اللہ پہ آسان ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، مشکلات ساری ہمارے لیے ہیں کہ ہمارے پاس اس دن کوئی جواب نہیں ہوگا۔ مہربانی کریں، اپنے اوپر رحم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم